اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کرونا وائرس سے محفوظ ہیں اور آزادانہ بازاروں میں گھوم پھر سکتے ہیں تو براہ کرم یہ ویڈیو دیکھ لیں، شاید آپ کی رائے تبدیل ہو جائے۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 21 فروری سے 21 اپریل تک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ WHO کی ان فگرز کو دیکھ کر یقیناً آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا کیسز کی تعداد اور اموات بڑھتی جا رہی ہیں، اور 21 مئی تک یہ تعداد کیا ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا، مگر یقیناً سمجھ اسے ہی آئے گی جو عقل اور شعور رکھتا ہے۔ دیکھا جائے تو کرونا کی جنگ کو جیتنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہے عوام کا مائنڈ سیٹ، جو دو حوالوں سے رکاوٹ ہے۔ ایک ذہنیت ہے لا ابالی اور لاپرواہ کہ جی ہمیں تو کچھ ہونا ہی نہیں۔ 1965 کی جنگ میں سنا ہے کہ مورچوں میں پناہ لینے کے بجائے پاکستانی چھتوں پر چڑھ کے بھارتی اور پاکستانی جنگی جہازوں کی لڑائیاں دیکھتے تھے۔ یہ جنگ کے دوران تو بہادری کہا جا سکتا ہے، مگر کورونا جیسی بیماری کے سامنے انتہا درجے کی بے وقوفی ہے۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی، غیر ضروری طور پر باہر نکلنا اور جان بوجھ کر رش والی جگہوں پر جانا ہماری قوم کا مجموعی رویہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جاہلانہ سوچ یہ ہے کہ کرونا امریکہ اور اسرائیل کی سازش ہے۔ 68% لوگ سمجھتے ہیں کہ باجماعت نماز ادا کرنے سے کرونا نہیں پھیلتا۔ واہ پاکستانیوں واہ! کرونا بھی سوچتا ہوگا کہ میں کس ملک میں آ گیا ہوں جہاں مجھے کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا۔ بہت عرصے پہلے ایک دوست ڈاکٹر نے بتایا کہ ایسے مریض بھی ہیں جو پیشاب بوتل میں کرنا بھول جاتے ہیں تو اس میں پانی ملا دیتے ہیں تاکہ لیبارٹری والے کو مقدار کم محسوس نہ ہو۔ ایک حکومت، ایک قوم کرونا وائرس سے تو لڑ سکتی ہے، مگر جہالت اور صدیوں سے بنے ہوئے مائنڈ سیٹ سے نہیں لڑ سکتی۔ تو میاں یہاں ہم آپ کو چند احتیاطی تدابیر ان لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں جن کا مائنڈ سیٹ اب بھی کام کرتا ہے، باقی لوگ اسے اگنور کر دیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر میں آئسولیشن میں کیسے رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم چند احتیاطی تدابیر آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ احتیاط نمبر 1، اگر آپ کھانسی اور بخار کی وجہ سے بیمار ہیں تو اپنے ہاتھ پانی اور صابن سے مسلسل دھوئیں یا کسی اچھے ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ احتیاط نمبر 2، صرف گھر پر رہیں، باہر ہرگز مت جائیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور صحت مند غذا کھائیں۔ نمبر 3، اپنے آپ کو دوسروں سے الگ تھلگ کر لیں اور ممکن ہو تو علیحدہ کمرہ استعمال کریں، ورنہ ماسک اور دستانوں کا استعمال کریں اور دوسرے فیملی ممبر سے کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ اپنے کمرے کو مکمل ہوادار رکھیں اور اگر ممکن ہو تو اپنا باتھ روم الگ کر لیں۔ آخر میں احتیاط نمبر 4، کھانستے اور چھینکتے وقت اپنا ناک اور منہ کونی سے ڈھانپ لیں یا ڈسپوزیبل ٹیشو کا استعمال کریں جسے فوراً ضائع کر دیں۔ اگر سانس لینے میں دشواری ہو تو بغیر دیر کیے اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتوں کے طفیل ہم سب کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے اور ہماری سب کی عقلوں پر پڑے ہوئے پردوں کو کھول کر ہمیں شعور اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا اور میرا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر۔